أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28-29. آج کی دنیا میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے، چیلنج ہے، وہ سکون کی کمی ہے. جس طرح دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور ظاہری سامان بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے انٹرنل پیس ختم ہوتا جا رہا ہے، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس دل کو بنایا، اب اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے. لوگ زیادہ تر کیسے مر رہے ہیں؟ اچانک چلتے چلتے مر جا رہے ہیں. تو اس کی بیسک جو وجہ اور ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ذہنی سکون ختم ہے. اللہ تبارک و تعالی جو سارے ڈاکٹرز کا پیدا کرنے والا ہے، سارے حکیموں کا حکیم ہے، وہ اس کا کیا علاج بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، ان کو پیس اور سکون اور سیٹسفیکشن اللہ کی یاد میں آتا ہے. تو سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان اور پیس تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہی مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ عربی زبان اور گرامر جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں جو بات کہی گئی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو عربی لینگویج میں ایسا سینٹنس ایسا نہیں ہوتا ہے. سینٹنس ایسا ہونا چاہیے تطمئن القلوب بذکر اللہ. لیکن عربی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو چیز بعد میں آنے والی ہے اگر پہلے کر دیتے ہیں تو اس کا وہاں پر اونلی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، صرف اور صرف، اس کے علاوہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ الا، سنو، دھیان دو، اور اس بات کو نوٹ کر لو کہ دنیا میں کہیں بھی پیس اور سکون ڈھونڈو گے نہیں ملے گا. پیسے میں، لگژری میں، عیاشی میں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں، ڈرگس میں، نشہ میں، کہاں تم جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، فیم میں، شہرت میں، کہیں سکون نہیں ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں سکون ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی سے ہائی ہو رہا ہے،
اور دوسری طرف سوسائڈ ریٹ بھی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ وہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں اور آپ کے صحابہ کی، جہاں پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی 2-2 3-3 دن مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، وہاں کوئی سوسائڈ کرنے والا نظر نہیں آ رہا. کوئی آ کے نہیں کہتا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ کون سی چیز تھی؟ ایک ایک کھجور کھا کے دن دن بھر رہ رہے ہیں. یہ کوئی کہانی اور افسانہ اور اسٹوری تو نہیں ہے، یہ ریئل واقعات ہے. تو کہاں سے سکون ملتا تھا؟ وہ انرجی اور پاور کہاں سے آتا تھا؟ یہیں سے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو دل اور زبان سے ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہنا، دل میں بھی خدا ہو اور زبان پہ بھی ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دل پر زبان میں ہمیشہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی جو نشانی بتائی ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت بلال سے کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں ذرا سکون دو، یعنی اذان دو کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام، اللہ کا کلام. اور دوسری چیز جو یہاں بذکر اللہ سے مراد ہے وہ یہ قرآن ہے، کہ سکون اسی قرآن میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اور یہ پریکٹیکل ہے. یہ یہاں پہ آپ کی اسی گلی میں ایک نوجوان ہے، اس نے خود مجھے بتایا آ کر کے کہ 11 سالوں سے وہ ڈپریشن کی گولیاں لیتا تھا، اور ایک دن اس نے سوچا کہ جینے میں کوئی مزہ نہیں، اب مر جاتے ہیں. لیکن اس نے بتایا کہ میں نے قرآن، بغل میں قرآن تھا، میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا سکون ملا کہ میں پڑھتا چلا گیا. اور اس کے بعد سے میں نے وہ دوائیں اٹھا کر کے پھینک دی، اور آج تک میں پھر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں گیا اور کوئی دوا نہیں لی، بس قرآن پڑھتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. پریکٹیکل واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے 972 کہ جب بھی کسی انسان کو رنج اور غم آئے، پریشانی ہو، تو وہ دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اللہم انت ربی وانا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے میرے رب، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے مالک ہیں. میرا باپ اور میری ماں دونوں آپ کے غلام ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے تمام ناموں کے ذریعے جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی کو بتایا ہے یا کسی کتاب میں اتارا ہے، کس بات کی دعا کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے. بہار معلوم ہے؟ اسپرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ موسم جو آتا ہے اس بہار کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف پھول کھلتے نظر آتے ہیں، ہریالی نظر آتی ہے. تو کہا کہ قرآن جو ہے نا، یہ دلوں کے لیے بہار کا موسم ہے. جو بھی اس سے اٹیچ ہو جائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وَذَهَابَ ہَمِّي وَغَمِّي، اور میرے رنج اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ دعا کرے گا اور اس قرآن سے اٹیچ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے گا اور اس کے غم کی جگہ خوشی اس کے دل میں پیدا فرما دے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، کتنا ان کو عشق ہو جاتا ہے قرآن سے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، گھر جا کے نہیں معلوم۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں سال سال بھر قرآن نہیں کھولتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے ہمیں۔ ایٹ لیسٹ ہمیں روزانہ، حالانکہ یہ اصل تو یہ ہے کہ 7 دن میں ختم ہونا چاہیے قرآن، مہینے میں کم سے کم ہونا چاہیے، 1 مہینے میں تو ہو جانا چاہیے قرآن۔ تو ایک نو مسلم آئے تھے ہمارے گھر میں، نئے مسلمان، ابو بکر صاحب۔ میں 3 بجے سورہ رحمان کی تلاوت میں نے سنی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ 3 بجے کون ہمارے آس پاس میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اٹھ کے جا کے گیا دوسرے کمرے میں، نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں نماز میں اور سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کو جو مزہ اور جو ٹیسٹ ملتا ہے نا، جنہیں محنت اور مشقت سے حاصل کرتے ہیں، وہ ہم نسلی مسلمانوں کو نہیں مل سکتا۔ تو خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے کہ سکون اور پیس آف مائنڈ اینڈ سول اگر چاہیے تو ہمیں اللہ کی اس کتاب سے اٹیچ ہونا پڑے گا، اور اپنی فیملی کو بھی صبح میں نہیں تو سونے کے ٹائم کم سے کم ایک ٹائم بنانا چاہیے جس میں بیٹھ کر کے سب لوگ مل کر کے قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر کو بھی خوشیوں سے بھرے گا اور ہمارے دل کو بھی سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔